ماشاءاللہ بہت پیارا لگتا ہے حسن رضا کا سوال کرنا، اور اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچا۔ حسن رضا آواز صاف۔ یہ جو مطلب یہ کہ جو لائٹنگ کے تعلق سے حسن رضا نے سوال کیا تھا ناظرین، کہ اب یہ کہ گلی گلی میں لائٹنگ کا سلسلہ تو رہتا ہے، اور انشاءاللہ رہتا ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اور خوب چراغا ہوگا جشن ولادت کی خوشیوں میں۔ تو بعض لوگ لائٹنگ کے لیے کنڈا لگا لیتے ہیں بجلی کے تاروں سے، ڈائریکٹ کوئی میٹر یا کوئی آفیشیل ترکیب نہیں بناتے۔ تو کنڈا لگانے والے یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کنڈا، چونکہ ہم اپنے گھر کے لیے تو لائٹ کر نہیں رہے، ہم تو جشن ولادت ہے، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں، تو سارے مسلمانوں کا جشن ہے، تو اگر یہ ہم لائٹوں سے کنڈا مطلب یہ لے لیتے ہیں تو یہ تو کون سا ہم نے اپنے گھر کے لے لیا ہے، تو جشن ولادت تو سب پورے محلے کو پتہ ہے، سب نے مل جل کر تو چراغاہ کیا ہے، تو یہ کنڈا لگا کر لائٹیں جلانا بجلی کے تاروں سے، یہ کیسا؟ ہاں، یہی سوال کیا تھا اور جواب دیا تھا۔ کنڈا جو ہے یہ ایک غیر قانونی کام ہے، اور گورنمنٹ کی بجلی یہ چوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خالی جشن ولادت کے لیے نہیں کرتے، یہ اپنے گھر میں بھی اس طرح کرتے ہیں۔ کراچی میں اب دیکھو، دوسروں کے گناہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جن علاقوں میں یہ زیادہ کنڈے ہوتے نا، ان میں وہ بجلی کا کیا، اب تو لاک ڈاؤن ذہن میں آ گیا ہے، کیا بولتے ہیں، لوڈ شیڈنگ۔ لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے کراچی میں تو یہ نوٹ کیا ہے، سنا بھی ہے کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں کنڈے والے بہت ہیں۔ ان کنڈے والوں کی وجہ سے جو بیچارے شریف لوگ ہیں تو وہ بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کنڈے لگا کر جو بجلی حاصل کرتے ہیں، یہ ظاہر ایک طرح کے چوری ہے نا، بجلی چوری کری، جو چوری کرے وہ چور۔ تو چور مت بنے، شاہوکار بنے، اچھے بندے بنے، نہ گھر کے لیے کرنا ہے، نہ جلسوں کے لیے کرنا ہے، نہ نعت خوانیوں کے لیے کرنا ہے، نہ جشن ولادت کے چراغاں کے لیے کنڈے لگانے۔ کوئی بھی یہ دیکھیں، اپنا ایونٹ ہو، چاہے شادی ہو، چاہے کوئی میت ہو، کنڈا نہیں لگانا۔ گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے اپنا بجلی فراہمی کا ادارہ، اس سے رابطہ کریں، وہ جشن ولادت کے موقع پر باقاعدہ میٹر لگا دیتے ہیں، آپ چراغاہ کریں اور اس میٹر کے مطابق پیمنٹ جو بھی ہے، ایک طریقہ کار جو ہے گورنمنٹ کا، اس کے مطابق آپ چلیں، اصول کے مطابق، ورنہ تو ثواب کیسے ملے گا؟ چوری کی بجلی سے آپ کریں گے تو الٹا گناہ ہو رہا ہے۔ کئی لوگ آؤٹ فیس کام کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ کنڈا نہیں لگاتے، کیونکہ یہ بڑے معزز کہلانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اپنے میٹر میں ہی کچھ اس طرح کی ٹیمپرنگ یا گڑبڑ کرتے ہیں کہ جن سے ان کو بل میں گویا کہ سمجھے کہ چوری ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جب یہ پکڑے جاتے تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ میٹر میں ہی کچھ گڑبڑ ایسی کر دیتے ہیں، جی ہاں، اس کو شاید آؤٹ فیس کہتے ہیں اگر میں غلطی نہیں کر رہا، تو اس طرح کی کوئی اس کی اصطلاح ہے، اور وہ ہے اصل میں وہ بجلی کی چوری، اور یہ اس طرح کر کے پھر آپ بولے ایسی ویسی چلاؤ تو اس کا اتنا وہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی ہے، کرتی ایک تعداد، مجھے پتہ ہے، تو یہ پھر جب پکڑے جاتے ہیں نا تو پھر ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پھر ان کو پھر بل بھی پھر ادارہ پھر ایسا دیتا ہے کہ یہ بھی بولے گا یار یہ کیا ہو گیا۔ تو یوں چوری کے صرف کنڈا نہیں، شاید ایسا لگتا ہے مجھے کہ بجلی چوری کرنے کے کنڈے کے علاوہ بھی شاید کوئی طریقہ کار ہیں، تو ہر طریقہ کار کو ہی آپ منع فرمائیں گے غالباً۔ انڈرسٹوڈ ہے، ہر وہ طریقہ کار جو ناجائز بجلی لیتا ہے تو وہ گناہ کا کام ہے۔ آپ نے بھی کچھ ہی دیر قبل پچھلے سوال میں عورت کی بد اخلاقی، بدتمیزی کے تعلق سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہ مطلب صبر کرے اور گھر نہ ٹوٹنے دے، اور ممکن ہے کہ آگے جا کر حالات اس کے بہتر ہو جائیں، صورت اچھی بن جائے۔ امیر سنت سے عرض مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں بیان کروں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کی تفسیر صلاۃ الجنان میں ایک مقام پر یہ لکھا گیا ہے، اگر یہ بیوی کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ بد اخلاق، بد صورت، یعنی یا صورت اچھی نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اس کی ان وجوہات سے
عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو، بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو، بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اس جگہ پر جو قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یعنی چیز ناپسند ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتے۔ قرآن کریم میں آیا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کے تحت یہ ارشاد فرمایا گیا۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔